السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح وطر کی تیسری رکعت میں تکبیر کہی جاتی ہے، اس تکبیر کے کہنے کا کیا حکم ہے؟ رفع یدین کا کیا حکم ہے؟ اور اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ دعائے قنوت کی جگہ اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ انشاءاللہ یہ سارے مسائل کو آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم دوستو، یاد رکھیے کہ وطر کی تیسری رکعت میں تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اور تکبیر کہتے وقت رفع یدین کرنا یعنی مرد کا کانوں کے لو کے بالمقابل ہاتھ اٹھانا اور عورتوں کا سینے کے بالمقابل ہاتھ اٹھانا یہ مسنون و مستحب ہے۔ تکبیر کہنا واجب ہے اور ہاتھ اٹھانا یہ مسنون و مستحب ہے، اور دعائیں قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب دعائیں قنوت ایک تو وہ مشہور دعا ہے جو آپ میں سے بہت ساروں کو یاد بھی ہوں گی، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ تو یہ دعائے قنوت ہے، یہ قنوت کی مشہور دعا ہے۔ دیکھیے ایک فرق یہاں پر یہ سمجھیے کہ وطر کی تیسری رکعت میں قنوت کی دعا پڑھنا واجب ہے، اور یہ جو مشہور دعا ہے جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر سنائی، یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ دعا پڑھنا واجب ہے، چاہے کون سی بھی دعا ہو، کوئی نہ کوئی دعا تو آپ کو وہاں پر پڑھنا پڑیں گے ورنہ واجب ادا نہیں ہوگا، اور یہ مسنون دعا ہے۔ یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ مسنون ہے، اس لیے اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ اس کی جگہ پر کوئی اور دعا پڑھے جو دعا بھی اس کو یاد ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لیکن وہ دعا لوگوں کے کلام کے مشابہ نہیں ہونی چاہیے، کسی حدیث وغیرہ سے ثابت ہونی چاہیے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ قرآن کریم کی یہ دعا ہے، قرآن کریم میں یہ آیت ہے، تو آپ یہ دعا پڑھ لے، چھوٹی سی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اگر آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو آپ دعائے قنوت یاد کرتے رہیں اور ساتھ میں یہ دعا تب تک پڑھ لے، اور اگر کسی کو یہ بھی یاد نہیں ہے تو وہ صرف یہ پڑھ لے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، تو 3 مرتبہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی پڑھے تو قنوت کا جو واجب ہے یہ واجب اس سے ادا ہو جائے گا۔ بہت ساروں کو یہاں پر غلط فہمی کیا ہوتی ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، تو وہ یہ مخصوص دعا کے واجب ہونے کا ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مخصوص دعا ہے اللہم انا نستعینک یہی واجب ہے۔ دیکھیے یہ مخصوص دعا مسنون ہے، سنت ہے، لیکن یہی دعا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسری دعا بھی پڑھ لیتا ہے، کوئی دعائے معصورہ بھی پڑھ لیتا ہے تو اس سے بھی یہ واجب ادا ہو جائے گا، البتہ سنت اس کی چھوٹ جائیں گی، اس کو ثواب اس درجے کا نہیں ملے گا۔ اس لیے جن لوگوں کو بھی دعائے قنوت یاد نہیں ہے وہ دعائے قنوت یاد کرنے کی فکر کرے، دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش کرے، اور جب تک دعائے قنوت انہیں یاد نہیں ہوتا وہ اس کی جگہ پر ربنا آتنا فی الدنیا الی آخری یہ پڑھ لے، یا پھر اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی یہ 3 مرتبہ کہہ لے۔ اس سے بھی ان کے قنوت کے واجب قنوت کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا اور ان کی نماز مکمل ہو جائیں گی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے، قل هو اللہ کا سورہ پڑھنا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جنہیں دعائے قنوت یاد نہیں ہوتا وہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت واجب ہے، یعنی قنوت کی دعا کوئی ایسی دعا ہونی چاہیے جو معصور ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، لوگوں کے کلام کے مشابہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور سورہ اخلاص یہ کوئی دعا نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کریم کے ایک سورت ہے، اور یہاں پر تیسری رکعت میں تکبیر کہنے کے بعد یہ قنوت کا موقع ہے، دعا پڑھنے کا موقع ہے، قرات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تو سورہ اخلاص نہ پڑھے، اللہم اغفر لی تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں، کوئی چاہے کتنا ہی کن ذہن ہو، کتنا ہی کمزور ذہن کا ہو، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی یہ پڑھنا اس کے لیے کوئی دشوار امر نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے
وہ دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش کرے، اور جب تک یاد نہیں ہو جاتا تب تک وہ یا تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ لے، یا دعائے معصورہ پڑھ لے، یا پھر اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اس کو 3 مرتبہ دہرا لے، تو قنوت کا جو واجب ہے اس کی وجہ سے اس کا واجب ادا ہو جائے گا، اس کی نماز مکمل ہو جائیں گی۔ سورہ اخلاص نہ پڑھے اس لیے کہ یہ قرات کا محل نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے سورہ اخلاص پڑھ لیا تو اس سے اس کی نماز ہو جائیں گے۔ بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ اگر سورہ اخلاص پڑھ لیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوں گی، تو ایسا بھی نہیں ہے، اگر سورہ اخلاص پڑھ لیا تو بہرحال اس کی نماز ہو جائیں گی۔ آپ ان سارے مسائل کو اچھے سے سمجھ لیں اور اپنے دیگر بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔